ابھی 11ویں سپارے کی آیت ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں، میرے پیارے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے، صحابہ کرام سے ان کے مالوں میں سے مال لے لیجئے۔ خذ من اموالہم، کچھ لے لیجئے، سارا نہ لے لیجئے، پورا نہ لے لیجئے، کچھ لے لیجئے۔ اللہ چاہتے تو یہ بھی فرما سکتے تھے بھائی لے لو سارا، اللہ نے کہا نہیں، کچھ لے لیجئے، جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کر دیں گے۔ ان کا مال بھی پاک ہوگا، یہ خود بھی پاک ہوں گے، اور یہ ان کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اور محبوب آپ ان کے لیے دعا کیجئے، وصلی علیہم، وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا، رحمت کا، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ بڑا سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے زکوٰۃ، صدقات، وصول، عطیات کر لیتے تو ان کے لیے دعائیں کرتے۔ اگر کوئی سواری پہ سوار ہو کے آتا اور کچھ دیتا تو اس کی سواری میں برکت کی دعا کرتے۔ تو آج بھی الحمدللہ علماء، مشائخ نبی علیہ السلام کی اس سنت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی زکوٰۃ، صدقات، عطیات لے کر آتا ہے اور حوالے کرتا ہے تو ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ قرآن کے اندر آ گیا ان صلاتک سکن لہم، محبوب کی حیات میں محبوب کی دعائیں صحابہ کے لیے خیر کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور اب علماء اور مشائخ کی دعائیں آنے والوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اچھا، یہاں ذکر ہوا اسی آیت میں وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اس میں تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس عام طور سے جو ہم سنتے ہیں تو اس میں یہی ایک کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے عمومی طور پر بھی، کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ، ذکر مراقبے کرو، اتباع سنت کرو، گناہوں کو چھوڑو، رابطے میں رہو، آنا جانا رکھو، صحبت اختیار کرو، آہستہ 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 تزکیہ ہو جائے گا۔ یہی چیز عام ذہن میں آتی ہے، اور یہ واقعتاً صحیح ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت، ذکر کی کثرت، اتباع سنت، گناہوں سے بچنا، یہ 4 موٹی موٹی باتیں ہیں تو ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں مال کے ساتھ تزکیہ کا کیا تعلق ہوا؟ انسان کی زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا نفس کے تزکیے کے اعتبار سے وہ صرف لا الہ الا اللہ کی تسبیح اللہ اللہ کرنے سے دور نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ہے کنجوس، مکھی چوس، اس کو اللہ اللہ کرنے کا تو مزہ آتا ہے، لیکن جب خرچ کرنے کی بات آئے تو جان جاتی ہے، کہتے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، تو کام پورا نہیں ہوتا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اصلاح کے حوالے سے، جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ تب پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اور جو روزہ ہے اس سے بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو مختلف چیزیں ہیں تزکیہ نفس کے لیے۔ ذکر اللہ اپنی حیثیت رکھتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اپنی کیفیت رکھتا ہے۔ اور یہ تزکیہ نفس ضروری کیوں ہے؟ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ بھئی کیوں ضروری ہے؟ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، کہ جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس کر لیا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے، گندے نفس والے جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو اس سے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ صدقات سے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔